ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ تو جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی یا اس کے بعد پرائم منسٹر اور آپ کا لیڈر آف دا اپوزیشن کرتے ہیں ممبرز کی یا سی ای سی کی. لیکن اگر اس کو آپ نے ہٹانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ کار یہ ہے، وہ آرٹیکل 215 کے نیچے یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف ایک ریفرنس فائل کر سکتے ہیں یا وہ خود اپنا ریزائن کر دے اس میں اندر. اب جو ریفرنس آیا ہے اس کا جو فورم ہے وہ ہے آپ کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. وہ آرٹیکل 209 کے نیچے کام کرتی ہے. اس میں ایک چیف جسٹس ہے، 2 سینئر موسٹ ججز ہیں اور اس کے بعد 2 ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ ججز ہیں. اس کا ایک اپنا انٹرنل پروسیس ہے جس کے اندر ایگزامینیشن ہے، اس کے بعد آپ کی ایویڈنس کو دیکھتے ہیں. لیکن پرائمریلی جو ایلیگیشنز لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ پولیٹیکلی بیکڈ آپ کے ایلیگیشن سے، یعنی کہ جو آرٹیکل 209 کا ایکچوئل کانسیپٹ مس کانڈکٹ کا اس کے مطابق یہ اپلیکیشنز نہیں تھی. کیونکہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی اتھارٹی یا کوئی ایک کانسٹیٹیوشن آفس کو فیصلہ کرے تو آپ اس کو پولیٹیکلی سمجھیں کہ نہیں اس نے اپنے آپ کو مس کانڈکٹ کیا. اس کے سارے فیصلے جو ہیں ان کو آپ ریویو بھی کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر کر سکتے ہیں، یا اس کے بعد یہ ان کے پاس آپ ری وزٹ کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک غلط فورم کا استعمال کرتی ہے کسی اور چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور الٹیمیٹ اس کا ریزلٹس آتا ہے. اب جب ریزلٹس اس کا وہی آتا ہے کہ جو ایک فورم نہیں ہے یا اس فورم کے اندر وہ ایویڈنس نہیں ہے یا وہ ایویڈنس ایسی ہے کہ جس کے اوپر آپ ایکشن نہیں کر سکتے، اور اس کے پیچھے پھر ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ نہیں اب ہم نے فائل کر دیا یا کچھ چیز کر دی، اس کا ایکشن ہونا چاہیے. جب نہیں آتا تو پھر جوڈیشری جو ہے وہ انڈر کرٹیسزم آ گئی. اب 10 ججز اور کے خلاف بھی وہ اپلیکیشن جو ہیں وہ آپ کی خارج انہوں نے کی ہیں کہ نہیں وہ ایسی ایویڈنس ہے، یا ان 3 کے 2، ایک چیئرمین ہے، 2 ممبرز کے خلاف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی سی کی حد تک جو ان کی کنٹینٹس آف ایپلیکیشن تھا اس کے اندر ایک پولیٹیکل ایلیگیشن زیادہ تھے، اور جو سبسٹنس تھا آرٹیکل 209 کے نیچے مس کانڈکٹ تھا وہ کم تھا. اور پولیٹیکل ڈیسیژنز کے اوپر آپ کسی شخص کو جو ہے نہ وہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں نہ ریموو کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ وہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو آپ کسی جگہ چیلنج کر سکتے ہیں. اور وہ فورم ہمارے پاس ہائی کورٹس کے بھی ہیں، سپریم کورٹ کے اندر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارا پروسیس جو ہے اگر پاکستان کے 5 سینئر ججز بیٹھے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان ایویڈنس کے اندر وہ ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کی فائنینشیل ایمبیزلمنٹ ہے یا مس کانڈکٹ ہے یا آپ نے کوئی مس یوز آف اتھارٹی اس لیول کا کر دیا ہے. کیونکہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کا ایک آرڈر ہے، وہ آرڈر جو ہے وہ اپیلیبل ہے، آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں. اور وہ جب آپ چیلنج کریں گے تو وہ بنیاد نہیں بن سکتی کہ شاید اس کے پیچھے جو ہے کوئی ایک ایسا ایکشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں انہوں نے کنسیڈر کی ہیں، اور اس کنسیڈر کر کے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اب آپ دیکھیں نا کہ جب سے آئی ہیں اب یہ نومبر اور دسمبر کا یہ 2024 کا فیصلہ ہے، پبلک آپ اب کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایس جے سی کو بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی اپلیکیشنز یا کمپلینٹس آئیں انہیں امیڈیٹلی ایگزامن کریں، ایگزامن کر کے جو اس کا فیصلہ کریں. اور اس فیصلے سے پہلے اگر آپ اس کو اب سیکنڈ فیز کے اندر ڈالتے ہیں تو ایس جے سی کی ہیئرنگ جو ہے وہ پبلک ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان کو پتا ہو، لوگوں کو، کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے خلاف ایلیگیشنز کیا ہے، ان کے خلاف سیٹ آف ایویڈنس کیا ہے، کورٹ کا کانڈکٹ کیا ہے. اور اس کے بعد ایک میرا خیال ہے ٹرانسپیرنسی کا میسج آئے گا. اس کو ایس جے سی کو دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل آفیسز کے خلاف کمپلینٹس آتی ہیں اگر وہ ویریفائڈ ہو کے کنورٹ کر دی جاتی ہیں ایک پراپر انویسٹیگیشن کے اندر یا ٹرائل کے اندر یا پروسیس کے اندر، تو پھر اس کو جو ہے وہ پبلک ہونا چاہیے، تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرا جج کون ہے، کیسا ہے، کس طرح کے ایویڈنس ہے. اس سے ایک پبلک پریشر بھی آپ کا آئے گا، ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی. اور اگر اس طرح کی چیز جو بھی آپ کے سامنے آئی ہے اگر اس کی پبلک ہیئرنگ کے اندر چیزیں آتی تو شاید میرا خیال ہے کہ اس چیز سے کے فیصلے کی اسرٹیونیس زیادہ آنی تھی کہ جی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی بنیاد نہیں بنی کہ جس کا ضرور آپ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن میکرز کو اگر اب امینڈمنٹ آتی ہے کوئی اس کے اندر اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے، ایس جے سی کے ایشوز کو، اس کی پروسیڈنگز کو، ٹرانسپیرنسی کو، افیکٹونیس کو.